السلام علیکم ویورز، فاطمہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری نیو ویڈیو کی اپڈیٹ فوری طور پر مل سکے۔ اپنی آج کی ویڈیو میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اسٹیشن ماسٹر جو سادھو بھی تھا پرکاش لال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ پنڈت رام لال کی عمر 50 سال تھی۔ وہ اسٹیشن ماسٹر تھا اور کتیال گاؤں سے اسٹیشن 2 کلومیٹر دور تھا، اور یہ راولپنڈی سے کوہاڑ جانے والی لائن پر گولڑا شریف کے بعد آتا ہے۔ الائی بخش ڈاکے تھیلے لے کر مغرب کے بعد اسٹیشن پر چلے جاتا۔ ڈاکے تھیلے پہنچانے کے بعد رات وہیں گزارنا پڑتی تھی۔ الائی بخش مری کے قریب ایک گدی موڑا شریف کا بیت تھا۔ پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ اللہ کا ذکر بکثرت کرتا تھا۔ پنڈت جی کو اپنے مذہب سے بڑا لگاؤ تھا، وہ رام رام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ ایک دن پنڈت نے الائی بخش سے کہا کہ میں رام رام کرتا رہتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ الائی بخش نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الائی بخش جب نماز مغرب کے بعد اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتا تو پنڈت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ الائی بخش نے انہیں کلمہ طیبہ کے معنی بتائے اور اسلام کی خاطر صحابہ کرام کو دی جانے والی تکلیفوں کا ذکر کیا کہ کس طرح مسلمان اپنے بیوی بچے گھر اور مال دولت چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ پنڈت نے کہا، ابھی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میرے بیوی اور بچے میرے ساتھ شامل ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ آخر ایک دن اس نے دل کی بات بیوی کو بتا دی اور کہا کہ وہ اور بیٹی دونوں اسلام قبول کر لے، لیکن بیوی نے ان کی بات سن کر رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنا مذہب چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگلے روز اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو، جو لاہور میں زیر تعلیم تھا، بذریعہ ٹیلی گرام اسے بلایا اور اسے بتایا کہ وہ گوجر خان سے اپنے ماموں کو لے آئے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ نہ بدلا تو میں اپنی بہن اور بانجے بانجی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ پنڈت نے کہا، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا اور ان کا رشتہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تم انہیں لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ وہ سب پنڈت سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ پنڈت نے صرف اپنی بیٹی کے سر پر آخری دفعہ ہاتھ پھیرا اور نمناک آنکھوں سے انہیں رخصت کر دیا۔ اس دن سے پنڈت نے نماز یاد کرنا شروع کر دی اور الائی بخش نے انہیں نماز کا طریقہ سکھا دیا۔ 3 دن بعد جمعہ مبارک تھا، چنانچہ قبول اسلام کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا۔ یہ بات گاؤں سے نکل کر ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئی کہ کتیال کے جامع مسجد میں ایک ہندو مسلمان بننے جا رہا ہے۔ کتیال کے جس جگہ پر جامع مسجد تھی اس کے ارد گرد ہندوؤں کا قبضہ تھا، اس لیے مسلمان اپنے ساتھ چھوٹے موٹے ہتھیار بھی لے آئے۔ چند ایک گھوڑیاں بھی آ گئیں۔ تھانے میں بھی اطلاع کر دی گئی، چنانچہ دوپہر کو پولیس گارڈ بھی پہنچ گئی۔ پنڈت نے 1 بجے اسٹیشن سے روانہ ہونا تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ جب وہ سفید کپڑے پہنے اسٹیشن سے نکلے تو فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایک صاحب نے گھوڑی پیش کی، دوسرے نے پگڑی سر پر رکھ دی۔ تقریباً 200 کے قریب لوگوں کا ہجوم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک وجد بھرا ماحول کریٹ ہو چکا تھا۔ جلوس استقبال کے لیے گاؤں سے باہر آئے ہوئے تھے، کچھ مسجد میں انتظار کر رہے تھے۔ جلوس آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ پنڈت جی کو پہلی صف میں جگہ دی گئی۔ خطیب نے اپنی تقریر کو روک کر پنڈت کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور ان کا اسلامی نام شیخ غلام مصطفیٰ تجویز کیا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ نماز جمعہ کے بعد سارے نمازی شیخ غلام مصطفیٰ کو گلے لگاتے رہے اور مبارکباد دیتے رہے۔ کچھ نوجوان نے شیخ صاحب کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرہ دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان کی تجویز مسترد کر دی کہ جس اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے وہی میری حفاظت بھی کرے گا۔ ایک دن الائی بخش اپنا قصہ سنا رہے کہ میرے والدین کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ ہر مندر اور پجاری کے پاس جا کر پرارتھنا کر چکے تھے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ ایک دوست کے کہنے پر خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضری دینے گئے اور دعا کر کے واپس آ گئے۔ رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے والد صاحب کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی کہا کہ ہونے والا بچہ ہمارا ہوگا۔ والد صاحب اس خواب کو کبھی نہ بھولے۔ جب میں ذرا بڑا ہوا تو مجھے اپنے دھرم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن شروع سے ہی مذہبی مطالعہ میرا دلچسپ مشغلہ بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میرے دل میں بار بار خواہش
ہوتی کہ اجمیر شریف جاؤں اور اس بزرگ کے مزار پر حاضری دوں جس کی برکت سے میں دنیا میں آیا۔ میں اجمیر شریف پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی نرالی تھی۔ ہندو، مسلمان، سکھ سب خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دے رہے تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگ رہے تھے۔ میں جب بھی اجمیر شریف حاضری دیتا ہر دفعہ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوتا، جیسے خواجہ جی مسلسل مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کتیال اسٹیشن پر آ گیا اور 1 سال کے اندر ہی مشرفہ با اسلام ہوا۔ اس کے بعد شیخ غلام مصطفیٰ نے سروس سے ریٹائر ہو کر کتیال گاؤں میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ مسجد میں آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا۔ پینشن کی جو رقم ملی وہ دینی طالب علموں پر خرچ کر دیتے۔ 3 سال بعد کچھ بیمار رہ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک صاحب دل نے آپ کی قبر پختہ کروا کر نام اس کے اوپر لکھوا دیا، غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔